آپ کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ 40 راتوں کے لیے کوہ طور کے اوپر آ جاؤ اور ہم تمہیں کتاب تورات عطا فرمائیں گے اور وہی تمہارا دستور حیات ہوگا، اسی کے مطابق تمہارے ماننے والوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور کے اوپر گئے اور پیچھے اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کر کے گئے، اور انہی حالات کے اندر سامری جادوگر کا بھی داؤ پیچ چل گیا اور قوم نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب بچھڑے کو معبود بنایا اور اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی، تم خدا کی توحید کا اعلان کرتے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے اور اسی کو خدائے واحد مانتے، لیکن تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اب کیا حکم ہے؟ یہ میری قوم تو اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھی، اب یہ کیا کریں؟ ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو حضین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر۔ اب دیکھیں، عبادت وہ بچھڑے کی کر رہے ہیں، لیکن خدا فرما رہا ہے میرا کچھ نہیں انہوں نے بگاڑا، اگر بگاڑا ہے تو اپنا ہی بگاڑا ہے، ظلم انہوں نے اپنی جان کے اوپر کیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کا مال چراتے ہیں، کسی کو داؤ لگا لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا سیانہ ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا تیز ہوں کہ میں نے اپنی چال سے اسے زیر کر دیا، لیکن قرآن کہتا ہے تو اسے زیر نہیں کر رہا، تو خود زیر ہو گیا ہے، تو اسے تباہی کی طرف لے کے نہیں گیا بلکہ تو خود تباہ ہو گیا ہے، اور تو خود تباہی اور بربادی کے اندر جو ہے وہ گرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر حضور علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان بھی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حشر کا دن ہوگا، سارے پڑھیں صلی اللہ ہو، حشر کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا اور اس کے پاس بڑی ساری نیکیاں ہوں گی، پھر باقی لوگ بھی آ جائیں گے، وہ آ کے کہیں گے مالک یہ جو نیکیاں لے کے آیا ہے اس نے ہمارے ساتھ دنیا پہ ظلم کیا، مالک یہ وہ تھا جو ہمارا مال چراتا رہا۔ ایک آ جائے گا، وہ کہے گا مالک یہ ہماری زمین کے اوپر قبضہ کرتا رہا۔ دوسری طرف یتیم آ جائے گا، وہ کہے گا کہ میرا باپ تو فوت ہو گیا،
میں بچہ تھا اور یہ میرا مال کھا گیا سارے کا سارا۔ تو پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور جو قرضہ اس کے اوپر ہوگا وہ اتارا جائے گا۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، برائیاں رہ جائیں گی، بندے پھر بھی باقی ہوں گے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں بندے پھر آ کے اصرار کریں گے۔ اب کیا یہ جائے گا کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھر جائے گا۔ وہ آیا تھا تو نیکیاں تھیں، لیکن جب جانے لگا تو گناہوں سے نامہ اعمال بھرا ہوا تھا۔ اسے پکڑا جائے گا، اللہ حکم دے گا اسے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، صحابہ سن لو، میری امت کا مسکین وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، میری امت کا مسکین وہ نہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، میری امت کا سب سے بڑا مسکین وہ ہے جو آئے گا نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کا بوجھ لے کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو داؤ لگا لیا، اپنی چال چلا لی، میں کامیاب ہو گیا۔ نہ بھائی، تو کامیاب نہیں ہو گیا، تو نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ ادھر دیکھیں، بات بچھڑے کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے معبود بچھڑے کو مانا، اور کوئی بچھڑے کو مانے یا سورج کو مانے، کوئی بت کو مانے یا چاند کو مانے، کوئی جس کو مرضی خدا مانے، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے وہ بے پرواہ ہے۔ اسے کسی کی کوئی، سارے بولیں، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ خدا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو خدا نے ارشاد فرمایا انہوں نے بچھڑے کو مانا ہے، مجھے نہیں مانا، سنو انہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ انکم ظلمتم انفسکم، انہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ باتخاذکم العجل، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فتوبوا الی بارئکم، پس یہ توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، تائب ہو جائیں، توبہ کریں۔ اور توبہ کا طریقہ کیا بتایا؟ فاقتلوا انفسکم، پس جو ان کے اپنے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، مثلا دو بھائی ہیں، ایک وہ تھا جس نے بچڑے کو مان لیا، ایک وہ تھا جس نے خدا کو مانا، تو ارشاد فرمایا جو توحید والا ہے، جو خدا کو ماننے والا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قتل کرے۔ فاقتلوا انفسکم، پس وہ قتل کریں اپنے رشتہ داروں کو، جس کا باپ تھا وہ بھی قتل ہوا، جس کا بھائی تھا وہ بھی قتل ہوا، جس کا کوئی بیٹا تھا وہ بھی قتل ہوا۔ اور حاضرین گرامی قدر، اپنوں کو قتل کیا گیا، اور ساتھ رب نے ارشاد فرمایا جب قتل کرو گے تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ شریعت محمدی کے اندر ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، لیکن شریعت موسوی کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بچڑے کو معبود بنا لے یا کسی اور کو بنائے تو اسے اپنے قتل کریں تو رب توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں یہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جو قتل کیے گئے اللہ نے ان کی توبہ کو، سارے بولیں اللہ نے ان کی توبہ کو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اس خدائے عظیم کی یہ شان ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے دوسری بات آئی، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اب دیکھیں انعامات کتنے ہوئے، آپ پیچھے سنتے آئے ہیں جمعۃ المبارک کے اوپر، نعمتیں ساری دے دی گئیں، فرعون سے بچا لیا گیا، من و سلوہ انہیں دے دیا گیا،
انہوں نے پانی مانگا، پانی بھی دے دیا گیا۔ اور بدبختی کی انتہا دیکھیں جو آگے نیا انہوں نے کام کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب یاد کرو جب کہا انہوں نے یا موسیٰ اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو جب کہا انہوں نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ صرف کہا جاتا لا نؤمنا، ہم ایمان نہیں لگائیں گے، تاکید لگا دی کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حزین گرامی قدر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں کھلم کھلا، واضح دیکھ نہ لیں، ہم خدائے عظیم کو واضح کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ اے موسیٰ ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضین گرامی قدر اس کی تفسیر کی طرف بھی بڑھتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر انہیں عالیہ بجلی نے، انہیں عالیہ چمک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب حضین گرامی قدر اللہ کے پاک پیغمبر نے انہیں سمجھایا، کہا تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے پیغام دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، اور میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ تمہارے پاس جو ہے وہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہوں، تو تم جو ہے وہ کرو یہ کہ تم خدائے عظیم کے اوپر بن دیکھے ایمان لاؤ۔ اب حضین گرامی قدر جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا چلو ساتھ میرے، انہیں بھی کوہ طور کے اوپر لے جایا گیا۔ اور پھر حضین گرامی قدر ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ خدائے عظیم کی طرف سے ایک بجلی کی کڑک آئی اور کہا گیا کہ اگر انہوں نے اس بجلی کی کڑک کو برداشت کر لیا تو جو ہے وہ انہیں دیدار کرایا جائے گا۔ اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ کوہ طور کے اوپر لے جایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا موسیٰ ہم پہاڑ کے دوسرے جلوے کے پہاڑ کی دوسری جانب اپنا جلوہ ڈالیں گے، اور اگر جلووں کی تاب لا سکے ادھر دیکھنا ان پہاڑوں کی طرف، اگر تاب لا سکے تو دیدار کرایا جائے گا ورنہ نہیں کرایا جائے گا۔ اب حضین گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایسے ہی ہوا، جب وہ کڑک آئی یا وہ نور آیا تو اس کے عوض وہ جتنے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اور بلکہ بات تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہ رہا۔ میں قربان جاؤں محبوب کی عظمت کے اوپر، محبوب کی شان کے اوپر، محبوب کو جو میرے نبی کو اللہ نے بلندیاں اور رفتیں اور عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ معراج کی شب مصطفیٰ کو بلا کے اپنا دیدار کروایا، میرے محبوب کی آنکھ جلنا تو دور کی بات، میرے محبوب کی آنکھ جھپکی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ حضین گرامی قدر جب بے ہوش ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اب کیا بنے گا، یہ تو جو ہے وہ مر گئے جاتے رہے، اب کیا بنے گا؟ حکم ہوا ہے موسیٰ ان کے چہروں کے اوپر ہاتھ مارو۔ جیسے جیسے اللہ کے پیغمبر ہاتھ مارتے گئے اللہ انہیں زندگی عطا کرتا چلا گیا، اللہ انہیں زندگی دیتا گیا۔ اب حضین گرامی قدر اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کو نگاہوں سے دیکھتا اندھا ہو جاتا، اسے نظر ہی نہ آتا۔ پھر پریشان ہوئے موسیٰ مالک اگر ایسا ہی ہوا تو میں تبلیغ کیسے کر پاؤں گا، لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ حق کا رستہ ہے، یہ خیر کا رستہ ہے، یہ بھلائی کا رستہ ہے، اور اگر اندھے ہی ہوتے رہے لوگ تو پھر لوگ میرے پاس کیسے آئیں گے؟ تو حضین گرامی قدر ارشاد فرمایا ہے موسیٰ جو لباس پہن کے اس رات آئے تھے وہی لباس پہن لو، اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، نقاب کر لو،
جو بھی تیرے پاس آئے تیرے چہرے کو دیکھ نہ سکے۔ اب حضین گرامی قدر ایسے ہی ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کافی وقت تک چہرے کو ڈھانپ کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، حق کے رستے کی طرف بلاتے رہے۔ اور حضین گرامی قدر ایک دن زوجہ کو خیال آیا، عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھا نہیں ہے، بڑا وقت گزرا میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، جی چاہتا ہے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ آپ نے فرمایا دیکھے گی تو آنکھیں زائل ہو جائیں گی۔ کہا نہیں، ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھوں گی، دوسری سے دیکھ لوں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے چہرے سے پردہ سرکایا، پیچھے کیا، دیکھا تو ایک آنکھ جاتی رہی۔ اے اللہ کے نبی چہرہ سامنے رکھیں، میں دوسری آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا اندھی ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا آنکھیں جاتی رہیں گی۔ آگے سے زوجہ کا جواب آیا، جو لذت، جو چاشنی آپ کو دیکھ کے آئی، کائنات کی کسی چیز کے اندر آئی ہی نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو دیکھ کے آئے، خدا کے جلوے کی وہ تاب تو نہ لا سکے، لیکن وہ جلوہ خدا تھا۔ کہا جو لذت جو وہ آپ کو دیکھنے میں آئی، کائنات کی کسی چیز میں آئی ہی نہیں ہے۔ اب حضین گرامی قدر حضور کے غلاموں، ہوا یوں، دوسری آنکھ سے بھی دیکھ لیا، دوسری آنکھ بھی جاتی رہی، پھر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا اپنی آنکھوں کو بچا لے، ایک ہی بچا لے، دونوں زائل ہو گئی۔ کہا روتی اس لیے نہیں ہوں کہ آنکھیں زائل ہو گئی، روتی اس لیے ہوں کہ آپ کے دیدار سے محروم ہو گئی۔ اب پھر اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب اسے دوبارہ بینائی عطا فرما۔ پھر اللہ نے وہ نور عطا فرمایا۔ آپ کی زوجہ آپ کو دیکھتی تھی لیکن آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی مرض نہیں لگتی تھی۔ اور حضین گرامی قدر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان جلووں کی تاب نہیں لا سکے تھے، بے ہوش ہوئے تھے، اور جو ساتھ گئے تھے وہ تو مر گئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت نے انہیں کیسے زندہ کیا؟ ارشاد فرمایا ثم بعثناکم، پھر ہم نے انہیں جو ہے وہ زندہ کیا یا جو ہے وہ اٹھایا، من بعد موتکم، موت کے بعد وہ مر گئے، اور موت کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں زندگی عطا کی۔ مالک زندگی کیوں دے رہا ہے؟ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے؟ جب گر گئے تو تیرا تو قانون ہے، تو جسے مارتا ہے زندہ نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا میں نے زندگی بھی انہیں اس لیے دی لعلکم تشکرون، تاکہ وہ میرے شکر گزار بن جائیں، شکر کرنے والے بن جائیں۔ اب حضین گرامی قدر غور کریں، اللہ نے کتنی نعمتیں دی اور کتنی نعمتوں کا تذکرہ ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کتنا نوازا گیا، کتنی جو ہے وہ ان کے اوپر مہربانیاں ہوتی گئیں۔ وہ ساری مہربانیاں انہوں نے ایک طرف رکھی، پھر خدائے عظیم کو چھوڑتے چلے گئے، اور عظیم گرامی قدر رب پھر نعمتیں دیتا چلا گیا تاکہ میرے شکر گزار بن جائیں، تاکہ میری بارگاہ میں آتے جائیں۔ دعوت فکر یہی دے رہا ہوں، اللہ جس حال میں رکھو، اے اللہ کے بندو شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ وہ تنگی دے دے تب بھی شکر کیا کرو، صبر کیا کرو، شکر کیا کرو۔ وہ عطا کر دے تب بھی شکر کیا کرو، وہ اولاد دے دے تب بھی شکر کیا کرو، وہ نہ دے تب بھی شکر کیا کرو۔ ہر بات کے اندر اس خدائے عظیم نے حکمت رکھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں